الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حاضرین مجلس، حکم صاحبان، مہمانان خصوصی، معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس خوبصورت محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے وہ تلاوت قرآن کے آداب. قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ آخری کتاب ہے جس سے نبی آخری الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارا. یہ اللہ کا کلام ہے اور رہتی دنیا تک انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک جامع کتاب ہمارے اوپر. اس کتاب کے بہت سارے حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب یعنی قرآن مجید عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے. میرے اسلامی بھائیوں، آئیے دیکھیں کہ کس طرح قرآن مجید پڑھ کر اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کرو. اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر بھی پڑھ کر سنایا. ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ حرفوں کے ادائیگی اور معنی و مفہوم شعور کے ساتھ پڑھا جائے. یہ حدیث کے روشنی میں معلوم کیا جائے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے. چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءته یقرأ الحمد للہ رب العالمین ثم یقف الرحمن الرحیم ثم یقف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کو ایک ایک آیت کر کے پڑھتے تھے. الحمدللہ رب العالمین پڑھتے اور ٹھہر جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے اور ٹھہر جاتے. میرے بھائیوں، حدیث سے یہ بھی معلوم کیا جائے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور پھر اپنے شاگردوں کو کس طرح پڑھایا. حضرت موسیٰ بن عزید الکندی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. اس آدمی نے پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین بغیر مدخل الفقراء پڑھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھایا تھا. تو اس شخص نے عرض کیا پھر کیسے پڑھایا تھا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے انما الصدقات للفقراء والمساکین کو پڑھ کر سنایا اور للفقراء میں مد کیا. ذرا غور فرمائیں، صرف فقراء پر مد نہ پڑھنے پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فوراً ٹوک دیا اور صحیح کرایا. اور آج ہم کا تجوید نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. مثلاً ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین جس کا معنی ہے تمام تعریف اللہ کے لیے. اگر ہم نے الحمد کا ہا کو ہا پڑھ دیا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آگ کی حرارت کا ختم ہونا اللہ کے لیے، جبکہ یہ معنی اللہ کو مقصود نہیں ہے. دوسری مثال لیجئے، ہم صبح و شام تینوں قل یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے ہیں. قل هو اللہ احد جس کا معنی ہے کہو اللہ ایک ہے. اگر ہم نے قل کو قاف کو باریک پڑھ دیا قل ہو جائے گا جس کا معنی یہ ہو جائے گا خواہ اللہ ایک ہے. اسی طرح اگر ہمیں ترتیل و تجوید کی جانکاری نہیں ہے قرآن کی آیتوں پر جہاں نہیں تہاں رکھیں گے اور معنی بگڑ جائے گا. جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ پر رکیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ
حالانکہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، تو یہاں وقف نہیں کرنا ہوگا، بلکہ وہاں تم سکارا پر رکیں گے جہاں معنی پورا ہوتا ہو، یعنی اس وقت تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ میرے بھائیوں، لفظ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، جس سے مراد الہی فوت ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات نماز کی باطل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور نہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔ اسی گناہوں سے بچنے کے لیے قرآن نے تجوید کی چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنی تجوید صحیح کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح ہر قرآن کے آخری میں رموز اوقاف، یعنی ہمیں کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا ہے، اس کی علامت لکھ دی گئی ہے۔ اور آج ہمارے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، اس کے ذریعے ہم اپنی تجوید صحیح کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔